کیونکہ آج ممبر شریف پر میرے دو استاذ موجود ہیں. یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے مشفق مہربان اساتذہ دیے. حضرت علامہ مولانا مفتی اشفاق القادری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ، یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے. اور میں خوش نصیب ہوں کہ میرے سر پر میرے اساتذہ کا سایہ موجود ہے. اللہ میرے تمام اساتذہ کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. یقیناً میں آج ایک سبق لے کر کے آیا ہوں اور ہمت نہیں ہو رہی ہے میری ابھی بھی کہ میں کچھ گفتگو تقریر کے انداز میں کروں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر باپ بیٹے کے پیچھے بیٹھا ہوگا تو پھر بیٹے کو ڈرنا نہیں چاہیے. حضور نے فرمایا تمہارے 3 باپ ہوتے ہیں، ایک وہ جس کے ذریعے دنیا میں آئے، ایک وہ جس نے تمہیں بیٹی دے دی، اور ایک وہ جس نے تمہیں تعلیم دی ہے. تو میں ممبر شریف پر بتا رہا ہوں آپ کو، میرے 2 استاذ موجود ہیں. اللہ سلامت رکھے. اور یقیناً استاذ ہوتا ہے، استاذ ہوتا ہے. میں پیچھے کچھ دن پہلے میری طبیعت خراب ہوئی اور میں کمزور بھی کافی تھا. حضرت کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا کہ میں بہت کمزور ہو گیا ہوں. کبھی حضرت نے یہ نہیں کہا کہ یار اتنے دن ہو گئے تجھے گئے ہوئے، کبھی میٹھا لے کے نہیں گیا. ہماری محنت کا پھل تو کھا رہا ہے. ایک دن بھی کبھی ہمیں پانی کھلا جاتا کبھی نہیں کہا، لیکن میں صدقے جاؤں ان کی محبتوں پہ قربان جاؤں. فون کر کے حضرت کہنے لگے بیٹے اس صحت کا خیال کیا کر، پتہ چلا کہ تو بڑا کمزور ہو رہا ہے. یہ اساتذہ کی محبتیں ہیں. اور یقیناً اگر ہم اپنے جسم کی کھال اتاریں اور اس کا جوتا بنا کے ان کو پہنائے نا، تب بھی ان کی قربانیوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں ہمارے اساتذہ کے، یقیناً میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر انہوں نے انگلی نہ پکڑی ہوتی تو ہم بھی کسی میٹ پہ بیٹھ کے کہیں گھاس کاٹ رہے ہوتے، یا کسی کھیت میں جا کر کے نلائی کر رہے ہوتے، کسی کا گنا کٹواتے ہوتے، یا کہیں جا کر کے پرات تسلیم ڈیٹ ہوتے. انہوں نے ہاتھ کیا تھاما، یار ہمارا پیر ہی زمین پہ نہیں لگتا ہے. یہ ہمارا کمال نہیں، ہمارے اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. آج ہماری قوم کو سوچنا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب خطیب کوئی بھی آتا ہے نا تو اس کے گلے میں موٹے موٹے ہار ڈالے جاتے ہیں، اشتہار میں بڑا بڑا نام دیا جاتا ہے. آج فلاں خطیب آ رہا ہے، آتے تو نعرے بھی لگتے، لوگ دائیں بائیں بھیڑ لگاتے. میں کہتا ہوں یار ہار کے حقدار ہم 1 گھنٹے والے لوگ نہیں، ہار اور نعروں کے سب سے زیادہ حقدار ایسے اساتذہ اکرام ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر کے ایک مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں. ایک مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں ان کو نمایاں رکھا کرو، ان کو سب سے آگے رکھا کرو، اس لیے کہ ان کی قربانیاں بے شمار ہیں. میں صرف مدرسے کے اساتذہ کی بات نہیں کرتا، میں ان لوگوں سے بھی بات کر رہا ہوں جس کی کوئی چنائی کا استاذ ہے، کسی کی کاریگری کا استاذ ہے، کسی کی سلائی کا استاذ ہے، کسی کے کسی بھی کام کا استاذ ہے. استاذ بہرحال استاذ ہوتا ہے، بہرحال استاذ ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہماری قوم کے اندر، برا نہ مانیے گا، اگر ذرا سا نام اونچا ہو جائے یا ذرا سے لہجے اچھے آ جائے گا تو پھر استاذ کی عزت نہیں کرتا بندہ. یہ سوچتا نہیں گھر سے جاؤں گا میرے استاذ مل جائیں گے، اگر وہ مل گئے تو مجھے ہاتھ چومنے پڑیں گے، اور میں نے ہاتھ چومے لوگ کہیں گے یار اتنا بڑا ہوتے ان کے ہاتھ چوم رہا ہے، میری ناک کٹ جائے گی. میں ایسے لوگوں سے گزارش کروں گا خبردار کبھی یہ نہ سوچنا استاد کے آگے جھکنے سے پر کھٹا کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا جو جتنا استاد کے آگے جھکا کرتا ہے اللہ اتنی کی بلندیاں عطا فرمایا اتنی کی بلندیاں عطا فرمایا کرتا ہے. ہاں کبھی کبھی ایسا لگتا تھا نا کہ مار بھی پڑتی تھی مدرسے میں، ڈر بھی لگتا تھا. آج بھی اتنا ڈر لگ رہا ہے جتنا ڈر سے میں لگتا تھا. مگر مجھے بیٹھایا گیا ہے، حضرت نے خود بیٹھایا ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں بس اللہ مجھے بولنے کی ہمت بخشے. تو بات یہ ہے کہ یہ جتنا مارتے ہیں نا اس سے کہیں زیادہ پیار کرتے ہیں،
اس سے کہیں زیادہ پیار کرتے ہیں. مار دشمنی کی نہیں ہوتی ہے. آج مدرسوں کا حال یہ اگر کوئی استاد کسی بچے کے کلچی مار دے یا ذرا سا نشان باپ دیکھ لے بیٹے کے تو آ کے مدرسے میں سیدھا کہتا ہے یہ پڑھنے بھیجا تھا مرنے نہیں بھیجا تھا. ان باپوں سے گزارش ہے کہ خبردار کبھی استاد کے آگے بچے کو مت لے کے آنا، اس لیے کہ یہ تیرے بچے سے تجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو نے پھر روٹی کھلائی پلایا کام دیا، لیکن زندگی اور آخرت استاد سوارا کرتا ہے. تم ان کی چوکھٹ پہ جا کر کے زبان چلاتے ہو، شرم آنی چاہیے. اور طلبا سے گزارش کروں گا کبھی بھی اپنے استاد کی کبھی شکایت اپنے گھر نہ کرنا، اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے اگر یہ ٹوٹ گئی تو تم دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جاؤ، کوئی تمہیں کامیاب نہیں بنا سکتا. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کا استاد بھلے کے سردر قرآن کا ہو یا کوئی پہلے پارے کا ہو، ابتدائی تعلیم کا ہو، اگر آپ اس کی عزت کریں گے تب آگے بڑھیں گے. اگر آپ نے ابتدائی استاد کی توہین کر دی تو کوئی محدث تمہیں حدیثوں کا عالم نہیں بنا سکتا ہے، کوئی فقیہ تمہیں مسائل نہیں سکھا سکتا ہے، کوئی مفسر تمہیں تفسیر نہیں سکھا سکتا ہے. اگر عزت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو تو اپنے ہر استاد کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ عمارت وہی کامیاب رہتی ہے جس کی بنیاد مضبوط ہوا ہے. سبحان اللہ. بہت ہے. اس لیے گزارش ہے طلبا سے کہ وہ اساتذہ کا احترام کیا کریں. کئی بار دیکھا گیا ہے، میں کئی ایسے نااہل و ناہنجاروں کو بھی جانتا ہوں کہ ذرا سا عروج پایا بغل میں بیٹھ جاتے ہیں، فرق ہی نہیں لگتا استاد بیٹھا ہے کہ شاگرد بیٹھا. اور شرمگار ہے کتنا بھی ہو گئے تو استاد کے پیر سے لڑنے والی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے کیا استاد؟ اگر صرف کتابوں سے علم آتا تو تذکروں کی ضرورت نہیں تھی. ہر کتاب کی شرح موجود ہے، سارا علم اردو میں موجود ہے. تمہارے بیٹے کو جتنی تیز ناول پڑھنا آتی ہے اتنی ہی تیز شرح پڑھنی بھی آتی ہے. اگر صرف کتابوں سے علم آتا تو استاد کی ضرورت نہیں تھی. خدا کی قسم استاد اہم ہے، تبھی تو کتنا اہم باپ فیصلہ لیتا ہے اور باپ کو نام پیاری ہوتی ہے. آج 4 حافظ قرآن اس ادارے میں دیے ہیں. ہماری قوم میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جب کہیں پہ اچھا کام ہوتا ہے تو مخالفت والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، جہاں اچھے لوگ ہوتے ہیں وہاں ٹانگ کھینچنے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، جہاں بسواسی میں ایسے لوگ ہوتے جو کہتے ہوتے یار میرا بیٹا کھائے نہ کھائے یہ قرآن پڑھنے والا پیٹ بھر کے کھا کے چلا جائے، میرے بچوں کو اچھا ملے گا بھی ان قرآن والوں کو اچھا مل جائے. انہیں لوگوں میں ایسے بھی ہوں گے جو دیکھ کے ہنس کے کہتے ہوں گے کہ بڑا بیوقوف ہے یہ ان کو کھلا رہا ہے جو ایک روٹی کا فائدہ نہیں دے گے، جو ایک مقدے کا فائدہ نہیں دے گے. اور یار ہوش کے لاہور دو اور اپنی زبان کو لگام دے، زبان کو ہوش میں لا، کبھی بے سوچ کے زبان نہ چلایا جائے. اور تجھے کیا پتا ہے یہ جو ایک روٹی کھلاتے ہیں، یہ جو آدھی روٹی کھلایا کرتے ہیں، یہ کتنے نصیبوں والے ہیں. اور تجھے بتاتا چلوں ایک باپ کو بیٹے کا ہاتھ پکڑا مدرسے میں لے کے چلا، پہلے کہا میرے سرکار بتا تو صحیح اس بیٹے کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ کا حضور کا دین سکھانا ہے. پہلے کا دیکھتے رہی ہو عمر کتنی کم ہے ابھی تو اپنے ہاتھ سے ہی کچھ کر نہیں سکتا ہے. باپ نے کہا خبردار دین کا مانی آگے کچھ نہ بولنا، بیوی چپ ہو جاتی ہے. باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا ادارے میں لے کر کے آیا، طبیب کے پاس آیا، صدر مدرس کے پاس آیا، بچے کا ایڈمیشن کرایا، ایڈمیشن کرا کے پڑھے